جماعت کے قبیل سے جو چیزیں ہوں ان کو ضروری ہے کہ انسان سمجھے پھر عمل کرے، اور خاص طور پر جس چیز کو بھی آپ کو عمل میں لانا ہے ان کو مکمل طور پر شفافیت کے ساتھ سمجھیں اور پھر عمل میں لائیں۔ کہ کوئی نفلی عمل، فرائض تو بالکل متعین ہے، ان کے اندر کوئی بحث ہی نہیں کرتا، نوافل میں لوگ چیزیں بڑھاتے گھٹاتے ہیں، تو کوئی بھی کہیں سے بات ملتی ہے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق، یا پیچھے سے چلی آ رہی ہے نسل سے، تو اس کی تحقیق ہو کہ آخر قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس میں اس کا کچھ حصہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی حصہ قرآن و حدیث، اجماع، قیاس میں نہیں ہے تو پھر مکمل طور پر اس سے ہمیں بری ہونا چاہیے۔ ہاں، قرآن میں، حدیث میں اور اصحاب نبی، صحابہ کی اس جماعت نے یا پھر علماء کرام نے اس کو صحیح مانا ہو تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسلام نے ہر اس خاص چیز کو لیا ہے جس کے اندر انسان کو کلفت نہ ہو۔ اسلام نے کہیں پر کسی کو پریشان نہیں کیا ہے، بلکہ ہماری اور آپ کی سہولت ہی کے لیے اسلام نے ساری چیزوں کو اپنے اندر لے کر اور ہمیں دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے خاصی دعا ہے کہ خاص طور پر ان زلزلے والے تمام تر افرادوں کے لیے آپ دعا فرمائیں، اور خصوصی طور پر اپنے عملوں پر بھی اللہ رب العزت سے مدد مانگیں، اور خاص طور پر رمضان کی تیاریوں کے لیے، اس مبارک ماہ کو مبارک بنانے کے لیے، اگلا آنے والا مہینہ جو پیارے نبی نے فرمایا کہ شعبان الشہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان الشہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو وہ پیارے نبی کا مہینہ وہ بھی بہت قریب ہے، وہ بھی آنے والا ہے۔ تو رمضان کی ساری تیاریاں ہیں، اس میں تلاوت ہو، نماز ہو، اس کی ابھی سے ہمیں مکمل روٹین بنانی ہے، مکمل طور پر ابھی سے نوافل کی پابندی کرنی ہے، تاکہ کل ایسا نہ لگے کہ کچھ لوگ سمجھائیں کہ نہیں رکعت آپ کو 8 پڑھنی ہے، 8 رکعت سے بھی تراویح ہو جاتی ہے، تو ان کو بھی مکمل طور پر آپ کو سمجھانا ہے کہ نہیں، ہمارے اندر سمجھ زیادہ نہیں ہے، سمجھ سب سے زیادہ صحابہ میں تھی جنہوں نے سمجھا اور انہوں نے 20 رکعات متعین کیا، بس وہی اصل ہے۔ باقی کوئی کچھ حدیث پڑھتا رہے، ہم اس کی حدیث قبول کرنے والے نہیں، ہم صحابہ کا عمل قبول کرتے ہیں۔ سب سے اولی عمل صحابہ کا عمل ہے۔ اگر تم صحابہ کو ہی نہیں مانتے تو کنارے بیٹھو، تمہاری بات سننے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ڈائریکٹ قرآن، ڈائریکٹ حدیث جو سمجھنا سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ اپنے گھر رہیں، وہ خود سمجھیں۔ ہمیں سمجھایا گیا ہے پیارے صحابہ کے ذریعے، اور دلیل دی گئی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان کے عملوں سے ان سے راضی ہوا، اور اللہ راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ تو ان کے عمل سے جو اللہ راضی تھا، ہمیں ان کے ہی دیے ہوئے عملوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے اور سب سے زیادہ دین کو قریب سے دیکھنے اور پڑھنے اور اس کے بیچ میں زندگی گزارنے والے صحابہ ہیں۔ جو ان کو نہ صحیح سمجھے تو اس کی کل زندگی، کل عمل ہی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے وقت یہ نہ آئے کہ رمضان میں کوئی سمجھائے کہ بھائی تراویح کی نماز تو ہے ہی نہیں، کسی حدیث میں نہیں آئی، یا پھر آئی تو 8 رکعت آئی۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو سمجھائے، بہت سمجھانے والے یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی شبہات کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے خصوصی طور پر اگر سننا ہی ہو تو اپنے علماء کو سنیں، خاص طور پر علماء حق ہیں ان کی باتیں سنیں، بناوٹی باتیں نہ سن کر کوشش کریں کہ مکمل طور پر صحیح بات، اور ایک سے نہیں 2-4 سے سنیں، اسی چیز کو 2-4 علماء سے آپ سن لیں، تب متیقن کر کے کسی عمل کو کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ بھرپور عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، اللہ سب کی اس بیٹھک کو قبول فرما۔ اے کریم رب، یہ بیٹھک تیرے لیے، تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو پانے کے لیے تھی۔ اے کریم رب، جو اس میں پیغام نماز کا آیا، اس پہ ہمیں بھرپور جمنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نماز کی خاصی توفیق عنایت فرما۔ اللہ نماز کی بھرپور محبت عنایت فرما۔ اللہ نماز کا بھرپور شوق عنایت فرما۔ اے رب کریم، عملوں کا بھرپور شوق ہمیں مرحمت فرما۔ اللہ یقیناً جس کو شوق پیدا ہوتا ہے جس چیز کا بھی، تو اس کے لیے نہ اس کے اندر کبھی تھکن آتی ہے اور نہ ہی کبھی اس کے لیے سستی آتی ہے، ہمیشہ ان چیزوں کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ رب کریم، ایسی ہی کچھ محبت ہمیں عملوں سے عنایت فرما۔ اللہ ہر طریقے سے نیک اعمال سے محبت اور تمام تر بدی و برائی سے نفرت عنایت فرما۔ اللہ نیک کام کرنا آسان اور برائیوں کے قریب جانا ہمارے لیے مشکل عطا فرما۔ اے رب کریم، ہر طریقے سے اے کریم رب، اپنے قہر، اپنے غصے، اپنے غضب سے پوری قوم، پوری انسانیت کی رب کریم حفاظت عطا فرما۔ جو حادثہ اے رب ترکی پر اور جو حادثہ ملک شام والوں پر آیا ہے، اے رب اس حادثے اور زلزلے کے رب کریم عنوان سے دنیا سے گزر گئے ان سب کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ، اور جو بچ گئے زخمی ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ ایسے قہر، ایسے غضب اور ایسی پکڑ سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ یقیناً اے رب، انسان سب سے لڑ سکتا ہے، لیکن تجھ سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ دنیا کتنی سپر پاور کیوں نہ ہو جائے، اے رب تیرے سامنے سب کو گھٹنے ٹیک دینا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہو چلا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن کسی کو روکنے کی طاقت نہیں تھی، اور کوئی بھی اس زلزلے کو روک نہیں پایا۔ اے رب، نہ جانے کتنے معصوم بچے، بچیاں، مائیں، بہنیں سب اسی میں ختم ہو گئے۔ پوری